إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بے شک مہینوں کی گنتی اللہ ذوالجلال کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ ذوالجلال نے زمین و آسمان کو پیدا کیا منہا 4 حرم ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں ادب والے ہیں ذالک الدین القیم فرمایا یہی مضبوط دین ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام اللہ احکم الحاکمین نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا جیسا کہ اللہ مالک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں اور عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ کوئی خاص سال کوئی خاص دن نہیں ہے کوئی خاص رات متعین نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو اللہ کی اطاعت کرو لہذا مومن کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور مالک کی عبادت میں گزرتا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں بعض لوگوں نے سال کے کچھ مہینوں میں صرف مخصوص دنوں کو عبادت کا وقت بنا دیا ہے اور جن حالانکہ ان کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور جن کے بارے میں
اللہ ذوالجلال نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرمائی ہے وہ درست ہے، ان میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ انہی دنوں میں لوگوں نے کچھ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں دن مقرر کر لیے ہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں، اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، فرمایا 3 تو یکے بعد دیگرے ہیں، جیسا کہ ذو القعدہ کے بعد ذو الحجہ اور محرم ہے، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ ادب والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان دنوں کا ادب کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی ان دنوں میں سامنے آ جاتا لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے۔ تو رجب کو عربی میں رجب کہتے ہیں، رجب ترجیب سے ہے جس کا معنی تعظیم ہے، کیونکہ اس مہینے میں لوگ بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور اس رسم کو عتیرہ کہتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے حرمت والے مہینوں کا احترام اور تقدس اس کو تو بحال رکھا، اس میں لڑائی جھگڑے کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا، لیکن رجب کے اس مہینے میں اس رسم کو حرام قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ کوئی فرع ہے اور نہ ہی کوئی عتیرہ ہے۔ فرع سے مراد وہ اونٹ، گائے اور بکری کا پہلا بچہ جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام ذبح کیا کرتے تھے، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہیں جس کو رجب کے مہینے میں لوگ اپنے بتوں کے نام ذبح کیا کرتے تھے۔ اس رسم کو رجبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اس حدیث سے ثابت ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں 4 مقام پر مختلف چیزوں کو حرام قرار دیا، اس میں اس چیز کو بھی حرام قرار دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی چیز دی جائے، خواہ وہ جانور ہو خواہ وہ کوئی چیز ہو، جیسا کہ اللہ ذوالجلال سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورۃ الانعام میں اور سورہ نحل میں بیان فرماتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ مالک فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے تم پر مردار حرام کیا، فرمایا بہتا ہوا لہو خون حرام کیا، فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اور ہر وہ چیز جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کے نام پر، کسی اور کا نام اس پر پکارا جائے یا کسی اور کے نام کی مشہور ہو جائے، فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اور فرمایا وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، جس کو چوٹ لگ جائے اس سے مر جائے، جو گر کر مر جائے، جو سینگ لگنے سے مر جائے، فرمایا یہ سارے ہی حرام ہیں۔ فرمایا وہ جانور جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم نے مرنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا ہو تو وہ جائز ہے۔ فرمایا وما ذبح علی النصب
اور وہ جانور جسے آستانوں پر ذبح کیا جائے، فرمایا یہاں 500 سے قسمت معلوم کرو، فرمایا ذالکم فسق، یہ سارے ہی گناہ کے کام ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے ما اہل لغیر اللہ فرما کر ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جائے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا غور تو فرمائیے کہ جتنی بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، جو بھی نعمتیں دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ اس کی مثال پھر آپ نے بیان فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اس نے غلام خریدا، یا جس کے پاس کوئی نوکر ہو وہ اس کو تنخواہ دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ تیرا کام ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، مگر وہ غلام کام تو کرتا ہے مگر اس کا فائدہ اپنے مالک کو نہیں دیتا، مالک کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو تمہارا غلام ایسا ہو؟ تو بھائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، نعمتیں دینے والا اللہ، مگر اللہ کی نعمتوں کو کسی اللہ کے بندے کے نام منسوب کریں کہ فلاں کی طرف سے یہ نعمت ہے، فلاں نے مجھے یہ دی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح عموماً یہ سمجھا جاتا ہے ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لیا جائے اور وہ جانور کسی اور کے نام پر مشہور ہو، کسی قبر کے نام پر، کسی بت کے نام پر، کسی شیطان کے نام پر، تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا نام تو لیا ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام ہی لینا چاہیے اور نیت بھی یہی کرنی چاہیے کہ یہ چیز اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے نظر و نیاز ہو، منت منوتی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز اللہ ذوالجلال کے لیے۔ فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، مومن اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے، لہذا یہ اللہ ذوالجلال کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نظر اللہ نیاز حسین، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ امام نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ تفسیر ترجمان القرآن میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں احلال کا معنی آواز بلند کرنا، یعنی جس جانور پر کسی طاغوت یا بت کا نام پکارا جائے وہ اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے اور اس کی نظر و نیاز کے لیے رکھا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح کے وقت خواہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے، آیت کا نزول زمانہ جاہلیت میں ہوا کہ وہ اس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، مگر وحی میں لفظ بولا گیا وہ ذبح بھی ہے اور دوسرے الفاظ کو بلند کرنا، مشہور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیے گئے جانور کے وقت اگر اللہ کا نام بھی لیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ حلال ہے۔ فرمایا نہیں، اصل اعتبار نیت کا ہوتا ہے، اصل اعتبار نیت کا ہوتا ہے۔ جب نظر و نیاز کرنے والے کی نیت اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی طرف چلی گئی، غیر اللہ کی طرف چلی گئی، تو خواہ اس وقت اللہ کا نام لیا جائے تو غیر اللہ کا نام بھی برابر ہے اور وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ رسول اللہ اسی طرح اللہ مالک فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب، فرمایا جو بتوں کے نام، آستانوں کے نام جانور منسوب ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو آستانوں، درباروں، مزاروں پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ اسلام میں جانور حرام ہے۔ سنیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ثابت بن الحاق فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر استفسار کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں بوانا کے مقام پر جا کر اونٹ ذبح کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بوانا کے مقام پر جا کر اپنی نظر پوری کر سکتا
کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا غور سے ان سوالوں کے جواب بھی سنیے۔ فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان جاہلیت یعبد، کیا اس جہاں پر جاہلیت کے بتوں میں، یعنی بوانہ مقام پر جاہلیت کے بتوں میں کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا هل كان فيهم عيد من اعيادهم، کیا وہاں کوئی جشن ہوتا تھا، کسی کا عرس ہوتا تھا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اوف بنذرک فانه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ ولا فيها لا يملك ابن آدم۔ فرمایا جا کر تم اپنی نذر پوری کرو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نذر پوری نہیں کی جاتی۔ اگر ایک بندے نے نظر مانی ہے اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، فرمایا اس نظر کو پورا نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی جس نظر میں انسان کو اختیار ہی نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جگہ جہاں عرس منایا جاتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا کی جاتی ہو، سجدے کیے جاتے ہوں، ان کی اس طرح تعظیم کی جاتی ہو، وہاں نہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی نظر پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہاں یہ کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر پورا کرنے سے منع فرما دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، خواہ وہ مرشد کا بکرا ہو، خواہ وہ کوئی نظر نیاز ہو، خواہ پہننے کا کپڑا ہو، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو، اس پر اللہ کے نام کی نیت، اس پہ نیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائے تو میرے بھائیو وہ چیز حرام ہے۔ فرمایا ولا تظلموا فیہن انفسکم، مومنوں ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا، پھر ان مہینوں 4 مہینوں کو خاص کر دیا، کیونکہ ان میں برائی نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکی اور عمل صالحہ کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ ذوالجلال کی مرضی ہے، جس چیز کو بڑھا دیں، جس چیزوں کو زیادہ کر دیں، اللہ ذوالجلال اس پر قادر ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور گناہوں سے بچیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں نے ان مہینوں میں بے شمار بدعات شروع کر دی ہیں، جن کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ کام مردود ہے۔ فرماتی ہیں، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ کام مردود ہے۔ لہذا میرے بھائیو غور کرنا چاہیے، انسان جو بھی عمل کرے اس کے متعلق اللہ ذوالجلال کا حکم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو۔ ان دنوں میں لوگ ماہ رجب کی پہلی شب کو، کچھ لوگ جمعے کی شب کو، کچھ لوگ صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، یہ 400 سال بعد لوگوں نے یہ بدعت نکالی ہے، اور اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، لہذا یہ بدعت ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف شعبان میں
کثرت سے روزے رکھنے کا ثبوت ہے، اور رمضان میں پورے کا پورا رمضان اور بعض دنوں کے میں روزے رکھنے کا ثبوت ہے، مگر رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزے رکھنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیض کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ رمضان رجب کے روزوں کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں وہ من گھڑت ہیں، وہ موضوع روایات ہیں۔ لہذا ہمیں بات کرتے وقت سوچنا چاہیے کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ نے یہ کام کہا تو وہ دین ہے، حالانکہ اگر وہ دین نہیں ہے تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی، فرمایا لوگو مجھ پر جھوٹی بات نہ کہا کرو، جو بات میں نے نہیں کہی وہ نہ کہا کرو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ گھڑے گا، جو میرے متعلق جھوٹی بات کہے گا، فرمایا وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، فرمایا جو مجھ سے ایسی روایت نقل کرے، روایت کرے، ایسی حدیث روایت کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا وہ جھوٹوں میں ایک جھوٹا آدمی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوشل میڈیا پر تو بے شمار روایتیں آتی ہیں، رجب کے مہینے کے بعد فضائل میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں وہ ساری روایتیں نقل کر کے بتلایا ہے کہ رجب کے فضائل میں جو لوگوں نے روایتیں نقل کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، صرف رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ اسی طرح 27 رجب کو جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، لوگ اس رات کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ معراج کی رات کا تعین معراج پر حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بہت سارے صحابہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ روح کے ساتھ معراج ہوا، لیکن یہ کس تاریخ کو ہوا اس بارے میں حدیثیں خاموش ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض لوگوں نے یہ کہا، لیکن بالضبط کوئی تاریخ بھی معراج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جو نئے نئے کام لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں اس سے اجتناب کر کے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، رجب کی بدعات کے بارے میں مزید سن لیجئے۔ بعض لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنا اس کو افضل گردانتے ہیں، اور ان کا یہ اعتقاد درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں خاص طور عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت ثابت ہے، فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا فرمایا اس کو حج کا ثواب ملے گا، اور دوسری حدیث میں فرمایا اس کو اتنا اجر ملے گا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔
رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کوئی عمرہ کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایک اور بدعت کا ارتکاب کیا جاتا ہے جس کو کنڈے بھرنا کہتے ہیں، اور یہ رجب کے مہینے میں 22 رجب کو لوگ کھانا پکاتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر ایک کہانی گھڑی گئی ہے۔ یہ کہانی گھڑی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا جو یہ میرے نام کی نیاز دے اور میں قیامت کے دن اگر اس کی شفاعت نہ کروں تو اس کا ہاتھ میرے گریبان پر ہوگا۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا غور تو فرمائیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر دین مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ کام کرو جو آپ نے نہیں کیا، آپ نے حکم نہیں دیا، تو گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بعد وحی آئی ہے۔ یا یہ کہے کہ فلاں کے قبر کے یہ حالات ہیں، فلاں کے پاس منکر نکیر آئے، یہ وحی الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ کون ہے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ کہے کہ یہ فلاں چیز ہو گئی، فلاں چیز قبر میں ہو گئی، حشر میں یہ ہے، یہ کام جو ہے یہ کرنا ثواب ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہی بدعت ہے، وہی دین میں نیا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ لوگوں، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئے نئے کاموں سے بچو۔ ہر دین میں نیا کام جس کو دین سمجھا جائے، جس کو ثواب سمجھا جائے، فرمایا وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق کے نام کی دی جائے، حالانکہ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی، اور نفع نقصان کا مالک اللہ ذوالجلال ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت جعفر کے نام کی، کسی کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، فاتحہ دیتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس سے اسے فائدہ ہوگا، اس سے اسے نفع ہوگا، تو یاد رکھنا چاہیے نفع نقصان میرے مالک کے پاس ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ کے سوا ٹالنے والا کوئی نہیں، اور اللہ آپ کو خیر دینا چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طارق بن شہاب فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا داخل الجنت رجل فی ذباب و داخل النار، ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا، اور ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا مر رجلان علی قوم لہم صنم، دو بندے ایک قوم کے پاس سے گزرے، اس قوم کا ایک بت تھا، اور ان کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی جانے آنے والا ہوتا اس کو کہتے اس پر چڑھاوا چڑھاؤ، اگر وہ چڑھا دیتا اس کو چھوڑ دیتے، نہ چڑھاتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ تو ان آدمیوں کو بھی کہا قرب، اس پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں قبروں پر کئی طرح کے چڑھاوے، کوئی گڑیاں چڑھا رہا ہے، کوئی کپڑے چڑھا رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اسی طرح وہ بھی بت پر چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا چڑھاوا چڑھاؤ،
وہ کہنے لگا ما عندی شیئن، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرب ولو الذباب، یہ ہماری عادت ہے، اس سے ہم رک نہیں سکتے، ایک مکھی پکڑ کر اس کے اوپر رکھ دو۔ اس نے کہا یہ تو معمولی چیز ہے۔ اس نے مکھی اس پر رکھ دی، فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے کو کہا قرب، تو بھی چڑھا، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا عند اللہ عز وجل، میں اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی پر چڑھاوا نہیں چڑھاتا، اللہ کے نام پر ہی چڑھاتا ہوں، اللہ کے نام پر، یہ بت کے نام پر میں کیسے چڑھاوا۔ فرماتے ہیں فضربوا عنقه فدخل الجنہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ذرا غور کرنا چاہیے، یہ قبروں پر مزاروں پر جو لوگ دیے جلاتے ہیں، جو لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، انہیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مگر ہمارے ہاں تو بے شمار بدعات ہو گئی ہیں۔ ماہ محرم میں بدعات ہیں، شعبان میں بدعات ہیں، ماہ سفر کا آخری بدھ، اسی طرح جشن عید میلاد نبی، اسی طرح 11ویں شریف، رجب کے کنڈے وغیرہ، یہ سارے شریف ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور شعبان میں شب برات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے 22 رجب کو ہوا کیا، 22 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ 22 رجب کو کاتب وحی خال المومنین، ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امام مقدسی خال المومنین، مومنوں کے ماموں کہتے تھے، اس لیے کہ ان کی بہن ام حبیبہ ازواج مطہرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو ان کی شہادت، اس وفات ہوئی 22 رجب کو، ان کی وفات ہوئی۔ اب یار لوگوں نے اس خوشی میں جشن منایا اور اس کا نام کنڈے رکھ دیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرمائے، اور دین ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہے۔ اللہ کے قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھیے، یہ ہمارا دین کے ماخذ ہیں، منبع ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو، عزیز و اقارب دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہے اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر، غزہ میں، فلسطین میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کے مالوں جان عزتوں کی حفاظت فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔